ولي من الذل والكبر تكبيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی من کان ابوک یصل عن سعد بن مالک عن ابي سعيد بن مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبوهما به من بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيقاع من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما باب ہے جس سے باپ سلوک کرتا ہو بیٹے کو بھی سلوک کرنا چاہیے جس سے باپ سلوک کرتا ہو بیٹے کو بھی سلوک کرنا چاہیے اور باپ کے دوستوں سے ہمیشہ دوستی رکھنی چاہیے مالک بن ربیعہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اتنے میں ایک شخص بنی سلمہ کا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو مر گئے بہت ہو گئے دنیا سے چلے گئے اب کوئی موقع ان سے سلوک کرنے کا باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں ان کے لیے دعا کر ان کے لیے استغفار کر اور جس سے انہوں نے زندگی میں کچھ عہد کیا ہو مثلا کسی کو کچھ دیا کرتے تھے ماہانہ یا سالانہ تو وہ ماہوار جاری رکھنا یا کسی سے کچھ وعدہ کیا ہو دینے کا تو اس کو پورا کرنا اور ان کا جو دوست ہو اس کی خاطرداری اور عزت کرنا اور جو رشتہ ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اسے جوڑنا یعنی باپ اور ماں کے رشتہ داروں سے سلوک کرنا جب والد فوت ہو جائے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ جو باپ کے دوست ہوں جس کے ساتھ وہ اٹھ کے بیٹھتے ہوں ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرے اور ان کے لیے مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ کام ہونے والی چیز ہے وہ ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اولاد نیک ہے تو ان کے لیے دعا کرے باپ آگے ہے کہ باپ کو اولاد سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے باپ کو اولاد سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے خصوصاً بیٹیوں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کچھ لوگ گموار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ بوسہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم کبھی پیار نہیں کرتے اپنے لڑکوں کو یہ سن کر نبی محترم جناب محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھلا مجھے کیا اختیار ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحم کو نکال دیا ہے یعنی میں رحم اور شفقت تمہارے دل میں نہیں ڈال سکتا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بچہ آدمی کو بخیل اور بزدل کر دیتا ہے سچ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اولاد کی محبت میں لڑائی اور جہاد میں سستی کرتا ہے مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتا ہے اور اولاد کے لیے مال چھوڑ جاتا ہے حالانکہ اولاد اگر صالح نہیں ہے تو باپ کے ذرا بھی کام نہیں آتے بلکہ باپ کا نام بدنام کرتی ہے
سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھ کو افضل صدقہ نہ بتلاؤں؟ اپنی بیٹی کو صدقہ دے جو پھر تیرے پاس واپس آ گئی خامد کی موت یا طلاق کی وجہ سے، اور اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں سوا تیرے، یعنی بیوہ بیٹی جس کی اولاد بھی جوان نہ ہو، اس کا کھلانا، یعنی اس کا کھلانے والا باپ کے سوا اور کون ہے؟ بس ایسی بیٹی کی خبر گیری کرنا بہترین صدقہ ہے۔ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے 1 کھجور ہر بیٹی کو دی اور تیسری کھجور جو تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو بانٹ دیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سے یہ قصہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو تعجب کرتی ہے؟ یعنی کیسا تو تعجب کرتی ہے کہ وہ عورت اس کام کی وجہ سے وہ تو جلتی ہے، وہ تو جلدی ہو گئی، یعنی اپنی بیٹیوں کو پالنے اور ان کو کھلانے سے اور آپ بھوکے رہنے سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب خاوند مر جاتا ہے اور عورت صاحب اولاد ہوتی ہے تو بیچاری عمر پر محنت مزدوری کرتی ہے، جو ملتا ہے وہ اپنی اولاد کو کھلاتی ہے، آپ اکثر بھوکی رہتی ہے۔ اللہ اللہ کیا صبر ہے اس عورت کا جس کی مصیبت اور محنت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور لطف یہ کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پالتی ہے، محنت اور مزدوری کرتی ہے، مگر فوج نہیں کرتی اور نہ دوسری شادی کرتی ہے اولاد کی محبت کی وجہ سے کہ دوسرا خاوند اس اولاد سے کیا محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اولاد اگر نہیں کرتا تو تباہ ہو جائے گی۔ تو ایسی عورت بلا شک کو صبح جانتی ہے اللہ اس کو آخرت میں صبر اور سلوک اور شفقت کا ضرور جو ہے وہ بدلہ دیں گے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کو ہونے پر صبر کرے، اللہ کا شکر کرے۔ یا اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، تو نے مجھے یہ بیٹیاں دی ہیں، یعنی صبر کرے، روئے پیٹے نہیں، گلا شکوا نہ کرے، کوئی اس طرح کا منہ سے جملہ نہ نکالے، بلکہ وہ کیا کرے کہ ان کو کھلائے اور پلائے، کپڑا پہنائے، اپنی طاقت اور کمائی سے جتنی اس کی طاقت ہے، تو وہ تینوں اس کی آڑ ہوگی قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے، یعنی اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ان بیٹیوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ بڑے بیوقوف ہیں وہ جو بیٹیاں زیادہ ہونے سے روتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، حالانکہ تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی بیوی اور اولاد کی محبت میں غرق ہو کر ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں، مگر شاد ہو جاتے ہیں۔ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو جوان اور صاحب اولاد بھی ہو کر اپنے ماں باپ سے محبت اور الفت رکھتے ہیں، برخلاف اس کے کہ بیٹیاں زندگی تک اپنے ماں باپ کی محبت نہیں چھوڑتی اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں۔ تو مبارک ہے بیٹا یا بیٹی جو ہمارا صاحب بالغ ہم کو عنایت فرما دے۔ یہی آتے ہیں کہ وہ روتے رہتے ہیں کہ یا اللہ بیٹی عطا کر دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ بیٹی ہی دے دے، روتے ہیں نہ تو بیٹی نہ بیٹا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں، بعض کو بیٹیاں دیتے ہیں، بعض کو جو بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ نیک صالح ہو، اور اگر بیٹا نکما ہوا، بیٹی نہ ہوئی، بیٹا ہوا، وہ دعا کرتا رہا ایک آدمی کی جالا بیٹا ہی دے بیٹا ہی دے، تو بیٹا ہو گیا لیکن ہوا نکما نافرمان، تو پھر وہ اسے تو 100 درجے بیٹی ہی بہتر ہے۔
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، جوان ہو جائیں اور جب تک ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نیکی کرے، یعنی اچھی طرح ان کو کھلائے پہنائے بلائے، ان کو دین کا علم سکھائے، ادب سکھائے، ہنر اور تربیت مقبول کرے، تو وہ اس کو جنت میں لے کر جائیں گی، یعنی اس کے جنت میں جانے کا باعث یہ 2 بیٹیاں ہوں گی۔ لیکن اس کی سند میں مستحیل ترجیح مختلف کی ہے۔ تو ادب سے مراد علم، اخلاق، شریعت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور مخلوقات خصوصاً اپنی بڑی لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ماں باپ، عزیز و اقربا، بیوی، لڑکوں کے کیا حق ہیں، غرض شریعت پر چلنا اور شریعت حاصل کرنا یہی ادب ہے۔ اولاد کو بچپن سے علم شریعت اور اخلاق کی تعلیم دینا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی علم ہنر سکھلانا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے معاشرہ بھی حاصل کرے، اور دین کے علم کو دنیا کمانا کا آلہ بنانا دین نہیں ہے۔ سب سے پہلے آدمی اولاد کو دین سکھلائے، اس کے بعد دنیا میں جب آ گئے انسان تو اس کو دنیا مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔